مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی تعریف اور اس کی تعظیم ہو، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، اور جس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کا راز، ہماری زندگی کا راز اور ہماری زندگی کا راگ، یعنی ہماری شادمانی، ہماری امید، ہماری تسلی، ہماری زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ کی، اور پھر پاک روح کے لیے جو ہمارا اچھا استاد ہے۔ پاک روح ہمارا مددگار ہے، اور مددگار ان کو بخشا جاتا ہے، یاد رکھنا، جو کمزور ہوتے ہیں۔ جب خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی، اور خدا یسوع مسیح اپنا سارا کام کرنے کے بعد آسمان پر چلے گئے، تو خدا کے ازلی منصوبے کے مطابق وہاں سے روح القدس آیا۔ روح القدس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ مددگار، مطلب کہ نجات پانے کے بعد بھی ہم اس نفسانی، حیوانی اور شیطانی دنیا میں ہم نے رہنا تھا، اور اس میں ہم نہیں جی سکتے تھے، کیونکہ یہ دنیا خواہشات اور تمناؤں سے اور الجھنوں سے اور ان برائیوں سے بھری پڑی تھی، جہاں ہر سو برائی، تاریکی اور شیطان کا راج تھا۔ اس لیے خدا باپ نے پاک روح کو، روح القدس کو بھیجا تاکہ وہ ہمارا مددگار ہو۔ اور یاد رکھنا، مددگار کی ضرورت ہم نے محسوس نہیں کی تھی، مددگار کی ضرورت خدا نے محسوس کی تھی۔ اور ابتدا میں جب خدا نے آدم کو بنایا، وہاں بھی آدم نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ساتھی چاہیے، مجھے مددگار چاہیے۔ وہاں بھی خدا باپ نے خود لکھا کہ اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ وہاں آدم کو مددگار دیا، اور آج آپ دیکھ لیں، اس وقت کے بعد اس مددگار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کے ساتھ وہ مددگار نہیں ہوتا، زندگی مشکل ترین ہوتی ہے، اور جب وہ مددگار ملتا ہے، پھر دنیا خوبصورت بھی ہوتی ہے، اور دنیا بڑھتی ہے، بنتی ہے، گھرانے اور خاندان بنتے ہیں۔ اسی طرح اب روحانی طور پر خدا نے ایمانداروں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ روح القدس انعام میں پائے گا۔ آج بھی جب پاک روح ہمیں بطور مددگار ملتا ہے، تو ایسے سمجھ لیں کہ جب تک ہم پاک روح سے نہیں ملیں گے، جب تک ہم پاک روح کے ساتھ نہیں رہیں گے، جب تک ہم پاک روح کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، تب تک ہماری خوشحالی نہیں، خاندان نہیں بنتے، تب تک ہماری گروتھ نہیں ہوتی، تب تک ہم روحانی طور پر ترقی نہیں کرتے، روحانی طور پر چرچز نہیں بنتے، چرچز نہیں بڑھتے، خاندان، چرچز مطلب خاندان نہیں بڑھتے، نہیں بنتے۔ روح القدس ہماری زندگی میں ایک بہت خاص اور اہم گفٹ ہے خدا کی طرف سے، جو ایمانداروں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے روح القدس کی تابعداری کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ غیر ضروری ہوتا تو خدا پاک روح کو نہ بھیجتا۔ پھر پاک روح کا وعدہ کیا کیا کہ میں اخیر زمانہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، او مائٹی نیم آف جیسس، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، نبوت کریں گی۔ روح القدس، خالی روح القدس یہ غیر زبانیں بولنے کا نام نہیں ہے کہ ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، ہمارے اندر پاک روح آ گیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، روح القدس کے بھیجے جانے کا مقصد تھا، عورت کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی تنہائی کو دور کرے، اور ایک ایسا ساتھی ہو جو اس سے باتیں کرے، اس کو سمجھے، اس کی سوچ کو سمجھے۔ اور روح القدس کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ ہم سے باتیں کرے، ہماری پرابلمس کو سمجھے، ہمارے اکیلے پن کو سمجھے، اس مشکل ترین اور نفسی کا شکار دنیا میں ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور اس میں ہمارا مددگار ہو، اور ہمیں دنیا کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کو پتہ ہے
کہتے ہیں جی ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا نے ایک ایسا ساتھی دے دیا جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ بخشنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مر گئی۔ اگر وہ ساتھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کی تابعداری کریں۔ وہ مددگار بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ ایماندار نہیں ہے۔ میں نے موسٹلی دیکھا، کیونکہ میں تو پورے پاکستان میں پھرتا ہوں، جاتا ہوں چرچز میں، کلیسیاؤں میں، تقریباً ہر چرچ میں خداوند کی تعریف و موقع ملتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ پاک روح سے خالی ہیں، لوگ پاک روح کی ہنسی اڑاتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اور بہت ساری کلیسیائیں جو پینتیکاسٹل کہلاتی ہیں، بہت سارے چرچز نے تو صرف غیر زبان کو فوکس کیا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیگانہ زبان ہی پاک روح ہے۔ پاک روح کے آنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا، پاک روح کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بیٹھے غیر زبانیں بولتے رہیں۔ کچھ چیزیں ہیں لیکن اس طرف ہم نہیں جائیں گے، پھر کیونکہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے وہ ہیں مکس لوگ ہیں، اس لیے ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں جو بائبل کے مطابق ہو، کسی کو ہرٹ کرنے والی بات نہیں کرتے۔ اور پاک روح کے آنے کا مقصد صرف غیر زبان بولنا نہیں تھا، پاک روح کے آنے کا مقصد یہ تھا اور تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس ملے۔ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، منادی کرنے کے لیے نہ جانا اور ٹھہرے جانا رہنا۔ اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اعمال پہلے باب میں، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم سے شروع کر کے یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ روح القدس کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یسوع مسیح کی گواہی دیں، اور روح القدس ہمیں دلیری دے، روح القدس ہماری مدد کرے اس کی گواہی دینے میں۔ اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پاک روح تو پا لیا لیکن گواہی نہیں دے سکے، کیونکہ گواہی دینے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم جس کی گواہی دے رہے ہیں اس کو جان رہے ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا خداوند کے بارے میں جاننا، یسوع کے بارے میں جاننے سے انسان عالم ہوتا ہے، مذہبی ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے چرچز ہیں جہاں صرف لوگ مذہبی ہیں اور عالم ہیں، علم بہت ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں جاننے سے انسان عالم ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کو جاننے سے انسان بیٹا بنتا ہے، اس کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ تو پاک روح اس لیے آیا کہ وہ ہمیں یسوع مسیح سمجھائے کہ یسوع مسیح کون ہے، یسوع مسیح کیا ہے، اور یسوع مسیح کی باتیں یاد دلائے، یسوع مسیح کی محبت یاد دلائے۔ جب کبھی ہمارا دل آوارگی کی طرف جانے کی کوشش کہ اس نے کرے اور بتائے کہ اس نے تجھ سے پیار کیا ہے، اس کی محبت کی تیری محبت کی وجہ سے وہ صلیب پہ چڑھ گیا، اور یہ باتیں یاد دلائے اور ہم پھر دنیا اور گناہ سے بچ جائیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میں گناہ کے اعتبار سے مر گیا، پالوس کہتا ہے میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مر گئی، نہ میں دنیا کے لائق رہا نہ دنیا میرے لائق رہی۔ یاد رکھنا جو ایماندار ہوتا ہے نا، روح القدس سے معمور ہوتا ہے، اس سے یاری دوستیاں تو بڑی دور کی بات، یاری دوستیاں تو اس کے قریب ہی نہیں آتی، اس کے تو اپنے رشتے دار بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کے تو اپنے بہن بھائی بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پتہ نہیں کیوں اتنے رشتے دار ہیں، اتنے دوستیاں ہم بناتے ہیں، آج بھی ایماندار بھی ہیں، پھر بھی ہمارے 5000 فرینڈ ہیں۔ کیسے فرینڈ بن جاتے ہیں؟ ایماندار بندے کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ پاک روح کے ساتھ جڑ جاتے ہو تو پاک روح وہ ایکسٹرا چیزیں، ایکسٹرا دوستیاں، ایکسٹرا رشتے جو بیکار ہیں، جن کا مقصد پھل دینا نہیں بلکہ آپ کو پھل دینے سے روکنا، ان سب کو کاٹ دیتا ہے باپ۔ ہمیں بالکل ریلیکس کرتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے پھل پیدا کر سکیں۔ او خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آپ پاک روح کی تابعداری کریں۔ اگر ابھی تک آپ کو پاک روح نہیں ملا تو پاک روح کے لیے دعا کریں۔ اور پاک روح ملتا کیسے ہے؟
थोड़ी सी बात बताऊंगा, बाकी कल चीज़ें बताऊंगा। खुदावंद ने अगर बरकत दी, तौफीक दी, तो कल मैं आपको बताऊंगा, हम ये सीखेंगे कि पाक रूह मिलता कैसे है। और आए दुआ करें। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, कादर मुतलक खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं दिल से तेरा शुक्र करता हूँ और मैं तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद, क्योंकि तू हमेशा हमारी दुआओं को सुन लेता है। आए सब मिलकर जो सुन रहे हैं इस मैसेज को, वो पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, हम रूहुल कुद्स के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। हम एक अच्छे उस्ताद के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। हम एक अच्छे रहनुमा के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। हम एक अच्छे मददगार के लिए खुदा बाप तेरी तारीफ करते हैं। और खुदा, जितने लोग इस पेज में मौजूद हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदा, उनमें से अगर कोई पाक रूह से खाली है तो आज ही उसे पाक रूह का बपतिस्मा हो जाए यीशु के कादर मुतलक नाम से। आज ही वो पाक रूह से भर जाए यीशु मसीह के नाम से। आज ही खुदा, तेरा वादा कि हर फर्द बशर पर मैं अपना रूह उंडेलूंगा, आज ही तेरा पाक रूह उस पर नाजिल किया जाए। आज ही तेरा वो वादा उसकी जिंदगी में पूरा हो जाए, ही वो पाक रूह से भर जाए और खुदा तेरी बातें करना शुरू हो जाए, तेरे बेटे यीशु की गवाहियां देना शुरू हो जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरा कलाम पूरा हो जाए, तेरे कलाम का लिहाज किया जाए, तेरे कलाम की कदर की जाए, तेरे कलाम की इज्जत की जाए, तेरे कलाम के मुताबिक चला जाए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारी सुबह दोपहर शाम तेरे कलाम के मुताबिक हो खुदा। हमारी जिंदगी तेरे कलाम के सांचे में ढल जाए, क्योंकि सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। जो हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बनाते हैं दुनिया में, वो सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। सिर्फ पाक रूह साथ जाएगा, खुदा का कलाम साथ जाएगा और खुदा के कलाम पर अमल करने वाले साथ जाएंगे। हमें बरकत दे कि हम 100% पाक रूह की ताबेदारी करें, ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगी के वसीला से जलाल पाए, यीशु मसीह के कादर मुतलक नाम से। आमीन आमीन।